کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے۔ اس فرشتے کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحیں قبض کرنے پر مقرر ہیں۔ اپنے کام میں کچھ غفلت نہیں کرتے اور جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے بلا تاخیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ مروی ہے کہ ملک الموت کے لیے دنیا ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح کر دی گئی ہے۔ وہ تمام مشرق و مغرب کی مخلوق کی روحیں کسی مشقت کے بغیر اٹھا لیتے ہیں اور رحمت و عذاب کے بہت سے فرشتے ان کے ماتحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ملک الموت کا ذکر کچھ یوں کیا ہے، کہہ دیجئے کہ ایک فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمام انسانوں کی روحیں قبض کرتا ہے اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہر چیز کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ رکھ لیا۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انسان کب تک اس دنیا میں رہے گا، اس کے ساتھ کون سے واقعات رونما ہوں گے، اس کو کتنا رزق اس دنیا میں ملے گا، وہ تنگی کے حالات کاٹے گا یا رزق کی فراوانی ہوگی۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز جو مقرر کر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی موت کب اور کیسے اور کن حالات میں واقع ہوگی۔ اس کی موت کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ انسان کی زندگی کتنی لمبی ہوگی اور اسے موت کب آئے گی اور یہ موت کیسے وقوع پذیر ہوگی۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ موت برحق ہے جو ہر حال میں آنی ہی آنی ہے اور جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ باہر کبھی نہیں گزر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں مأمور فرمایا ہے؟ وہ لوگوں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں اور جب وہ روح قبض کرتے ہیں تو کس طرح موت واقع ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، یعنی کہ تمام فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نوری مخلوق معصوم ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، کچھ وحی الہی پہنچاتے ہیں، کچھ دن رات بارش برسانے کا کام کرتے ہیں اور موسم کی تبدیلیوں وغیرہ پر مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انہی فرشتوں میں ایک فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روح قبض کرنے پر پابند فرمایا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کی روح قبض کرنے یعنی کہ جان نکالنے کا کام سونپا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے، اس جگہ جس جگہ خانہ کعبہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چاہا کہ وہاں سے خاک لی جائے، پھر اسی وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا را مجھ سے خاک مت لے جائیں کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گناہگار ہوگی اور اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ میں مسکین خاک ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک لینے سے باز آ گئے اور واپس چلے گئے۔ اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی خاک لینے آئے، پر زمین کا یہ جواب سن کر خاک نہ لے جا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو خاک لانے کو کہا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی زمین پر آئے، زمین نے ان سے وہی سب کچھ کہا، پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، جس خدا کی قسم تو مجھ کو دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں اور خاک لے کر ہی جاؤں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر مٹھی پر خاک لی اور اللہ کے حضور پیش کر دی۔ تب اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، کیونکہ تو اپنا دل سخت کر کے خاک لایا ہے تو میں تجھیں کو اس مٹی سے پیدا ہونے والے آدم کی جان قبض کرنے پر مقرر کرتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، پھر تو آدم مجھ کو اپنا دشمن مانے گا اور مجھ کو برا بھلا کہے گا۔ رب نے فرمایا کہ اے اسرائیل، تو غم نہ کر، میں خالق کے مخلوقات ہوں، ہر ایک کی موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار ہوگا، تب تجھ کو کوئی دشمن نہ جانے گا۔ یوں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت کا فرشتہ مقرر کیا گیا اور اللہ نے جیسے فرمایا کہ ہر کوئی اپنے آپ میں ہی مصروف ہوگا اور کوئی تجھ کو الزام نہ دے گا۔ لہٰذا حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تمام ابن آدم کو موت دیتے ہیں اور انہیں زمین پر تمام ابن آدم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ ملک الموت دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، جس کا رزق اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے اور جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ جب ملک الموت انسان کی روح قبض کرتے ہیں اور اس کے گھر والے اس کے غم میں رونا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، میں نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تمہاری طرف مجھے بار بار لوٹ کر آنا ہے۔
اگر میت کے گھر والے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کو دیکھ لیں تو وہ میت کو چھوڑ کر اپنے آپ پر رونا شروع کرتے ہیں۔ جان بدن سے جدا ہونا ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ اپنی زندگی کو یوں گزارو کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کا سامنا ہو تو پچھتانا نہ پڑے۔